پر کر رہے تھے, تھوڑی دیر ہوگی تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. آج آپ کو یہاں بلانے کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے, مقصد ہے پاکستان. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, یہ ہے پاکستان کا ایجنڈا. اور پاکستان جدھر آج کھڑا ہے ایک مشکل وقت ہے. شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت آیا ہو کہ جو فائنینشیل سچویشن ہے پاکستان کا, شاید ہی آیا ہو. کبھی بھی ملک پہ اس طرح کے ڈیفیسٹس نہیں آئے. ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ, ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ. آج ہم سمجھتے تھے کہ 28,000 ارب قرضہ ہے, پتہ چلا کہ نہیں 30,000 ارب قرضہ ہے. پاور سیکٹر میں تقریباً 1,200 ارب روپیہ. جو گیس میں کبھی قرضہ نہیں چڑھا تھا وہ 125 ارب قرضہ ہے. ٹی آئی اے کے اوپر ریکارڈ قرضہ. سٹیل مل بند ہوئی ہے قرضے چڑھ کے. سارے جتنے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, یوٹیلیٹی سٹور جو اٹھا لیں سب ڈیفیسٹ میں اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں. وہ چھوڑیں, اس کے علاوہ یہ جو آربیٹریشن کیسز تھے ان کے اوپر کوئی لائبلٹی پاکستان کے اوپر بنی ہوئی, جو کیسز پاکستان ہار گیا ہے, وہ کوئی 1,000 ارب کے قرضے ہیں. تو یہ ایک مشکل وقت ہے اور قوموں میں ایسے مشکل وقت آتے ہیں. لیکن یہ میں جو آپ کو یہاں بلایا اس لیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا سمجھنا کہ یہ اس وقت سے جو ہم نکلیں گے اس میں آپ سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ جو ملک ترقی کرتا ہے اور جو ملک پیچھے رہ جاتا ہے اور جو ملک کو تیسری دنیا کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس میں فرق ایک چیز ہوتی ہے, گورننس. آج اگر آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں, دنیا کا خوشحال ترین خطہ ہے, کوئی ریسورسز نہیں ہے. ہمارا ناردرن ایریاز ان سے زیادہ خوبصورت علاقے ہیں, لیکن صرف اور صرف کوالٹی گورننس دینے سے ان کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی ہے. اور سنگاپور ہمارے سامنے کہاں سے کہاں پہنچا ہے. گورننس تھی, کوالٹی گورننس تھی. ایک لی کوان یو, ایک ویژنری لیڈر آیا, اس نے گورننس ٹھیک کی, اوپر چلا گیا. ہمارا صرف پرابلم ہی گورننس ہے, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہماری لیڈرشپ, چاہے ملٹری ہو چاہے اس ملک میں پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہو, ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے جو گورننس کو پولیٹیسائز کیا. جب ہم نے پولیٹیسائز کیا, اس میں میرٹ ختم کی, ریلیکسیشن آف رولز, یہ ورڈ پہلی دفعہ میں نے پاکستان میں سنا تھا, ان ریلیکسیشن آف رولز. ریلیکسیشن آف رولز مینز میرٹ کی قتل عام. جب آپ ایک ادارے کے قانون ختم کرتے ہیں, وہ ادارہ ایونچولی ڈسپینٹل ہو جاتا ہے. آج اگر مجھے بڑا فخر ہے, شوکت خانم ایک انٹرنیشنل ادارہ بنا ہوا ہے, اس کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا اگر سرٹیفکیشن ملی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے کبھی ریلیکسیشن آف رولز نہیں کی ہے کسی کے لیے, کبھی میرٹ نہیں توڑی وہاں, کبھی کسی کو سفارش نہیں بھرتی کروایا, کبھی اپنی پاور سٹرکچر کو بائی پاس نہیں کیا, اور اس لیے وہ ادارہ اوپر چلا گیا. وہی سارا پاکستان کا آج آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا ہم کیسے ٹھیک کریں گے گورننس کو, اسی طرح ٹھیک کریں گے. پختونخوا کی پولیس کیسے ٹھیک ہوئی, اپنا پنجاب کا ایکس آئی جی گئے وہاں, ناصر درانی, ان کو ہم نے امپاور کیا. ہم نے پولیٹیکل گورنمنٹ نے پولیٹیکل پریشر لیا. ہمارے ایم پیز کو پرانی عادت پڑی ہوئی تھی کہ اپنا تھانے دار رکھوا دو, جب اگر ناپسند ہے اس کو چینج کروا دو. ہم نے پولیٹیکل گورنمنٹ نے پریشر لیا, اپنے لوگوں کا پریشر لیا, اور ہم نے جب پریشر لیا ہم نے اس میں انٹرفیرنس ختم کی. درانی صاحب نے میریٹوکریسی لے کے آئے, کوئی 5,000 انہوں نے ان پولیس والے جو کہ کرپشن میں ملوث تھے ان کو فارغ کیا, سزا اور جزا ہوئی. وہ پولیس فورس ایسی تھی کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر پبلک ڈیمونسٹریشن کر رہی ہے پولیس فورس کے لیے, آخر میں پبلک کھڑی ہوگی پولیس کے ساتھ. وہ جب پبلک پولیس کے ساتھ کھڑی ہو جائے
آپ یہ سمجھیں کہ وہ پولیس نے وہ چیز اچیو کی ہے جو ہر پولیس فورس کو اچیو کرنی چاہیے، کہ جب وہ پبلک کی رسپیکٹ آ جاتی ہے، پبلک پولیس کی رسپیکٹ کرتی ہے، وہ ہوتی ہے پولیس فورس جو آئیڈیل ہوتی ہے ایک معاشرے کے لیے. اور وہ اس لیے ہوا کہ ایک ڈی پولیٹیسائز پروفیشنل پولیس فورس کھڑی ہو گئی، اور اس نے جو کیا اس کی پرفارمنس تھی، فرنٹ لائن سٹیٹ تھی ٹیررزم کے خلاف. سب سے زیادہ پولیس والے وہاں مارے گئے تھے وہ وار آن ٹیرر کے اندر، اور وہی پولیس کھڑی ہو کے اس نے ایکچولی کرائم بھی نیچے لے آئی، دہشت گردی بھی نیچے لے آئی، اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو وہی ہے ہمارا ماڈل پاکستان کے لیے. سارے پاکستان میں ہم نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، میرٹ لے کے آنا ہے، قانون پہ چلانا ہے. میں آج آپ سب کو اس لیے بلایا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے کبھی بھی آپ کو اتنا موقع نہیں دے گی کہ آپ پروفیشنلی اپنا کام کر سکیں. کوئی آپ کی اندر انٹرفیرنس نہیں ہوگی، کوئی آپ کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جائے گا غلط کام کرنے پہ. حافظ آباد کا بائی الیکشن ہوا، پچھلی 2013-14 کی بات ہے، 14 کی بات. ایس پی پولیس ووٹ مانگ رہا تھا نون لیگ کے لیے، ٹیپ ریکارڈنگ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرا لیڈر شہباز شریف ہے، اس کو ووٹ دو. جب پولیس یا ایڈمنسٹریشن پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی پروفیشنلز ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر جب وہ سائیڈ لینی شروع ہو جاتی ہے، جب پبلک کا ٹرسٹ اس کے اوپر اٹھ جاتا ہے، پھر بھرتیاں شروع ہو جاتی ہیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر، میریٹوکریسی ختم ہو جاتی ہے. تو جو آج میں نے آپ کو یہ دعوت دی ہے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کے کبھی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو یہ گورنمنٹ آئی ہے. اس کو ویلیو کرنا، اس کو ضائع نہ ہونے دینا. ایسی گورنمنٹس نہیں رہی پہلے. جب آپ کو ایک گورنمنٹ پورا موقع دے گی اپنی پروفیشنلی اپنی ڈیوٹی کرو. یہ بڑا کام ایسے ہوا ہے ہمارے سامنے. 1960s کی بیوروکریسی جو تھی سارے ایشیا کے اندر لوگ مانتے تھے اس کو. ہمارے سامنے وہ بیوروکریسی نیچے گئی ہے، پولیٹیسائزیشن سے، لیٹرل اینٹی سے، میریٹوکریسی ختم ہونے سے ہمارے سامنے گئی ہے نیچے. اس لیے یہ جو ہم اب کرنے آ رہے ہیں یہ ریورس کرنے آ رہے ہیں، ایک چینج لے کے آ رہے ہیں یہاں. میں اس لیے آپ کو بلایا کہ آپ نے ہماری مدد کرنی ہے اس پہ. جب آپ کو اتھارٹی دی جائے گی اور دی جا رہی ہے اب، تو ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے. اتھارٹی کے ساتھ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، دو ایک بیوروکریٹ نے اور ایک پولیس آفیسر نے پبلک میں چلا گیا. کون سی دنیا اجازت دیتی ہے، کون سی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ بجائے اپنا ان کا چین آف کمانڈ ہوتا ہے، آئی جی سے بات کریں، اگر بیوروکریٹ ہے تو چیف سیکرٹری سے بات کریں، کون پبلک میں چلا جاتا ہے؟ یہ تو ایک پولیٹیسائزڈ پولیس فورس یا بیوروکریسی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ یہ آگے سے بالکل ٹالریٹ نہیں ہوگا، سخت ایکشن لیں گے. اگر اس طرح کی کسی نے حرکت کی، کسی ایجنڈا کے اوپر کام کیا، میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ یہ تو آپ ایک ابیوز کر رہے ہیں کہ جو آپ کو ایک گورنمنٹ موقع دے رہی ہے کہ یہ ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے، وہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے اس کے اوپر ہم ایکشن لیں گے. ہم نے اپنی ساری پارٹی کو بتایا کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا، کبھی اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر کوئی ایشو آئے، ہمارے چیف منسٹر کو بتائیں، چیف منسٹر آئی جی صاحب کو بتائیں، چین آف کمانڈ کے ذریعے جائیں گے. ہم ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. ہم کو یہ نہیں کہیں گے جی مجھے یہ بیوروکریٹ نہیں پسند، اس کو تبدیل کرو. ہم آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے جس طرح ہم نے پختونخوا میں کیا، کہ اگر وہاں کی ایڈمنسٹریشن اینڈ میں جو ہمیں ووٹ پڑی، آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو 5 سال کے میڈیا دیکھ لیں، میڈیا ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. آپ جو ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ سے بار بار لکھ رہے تھے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا، کدھر ہے، نہیں نظر آ رہا. ہمارے پاس اشتہاروں میں ایڈز دینے کے لیے ہم نے تو نہیں دیے ایڈز.
ہمارے مخالف نے 51 ارب روپے کے ایڈز دیے 5 سال میں. ہم نے 1.5 ارب کے بھی ایڈز نہیں دیے. کہیں بھی نہیں تھا اخباروں میں, کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ صوبہ جو ایک دفعہ کے بعد ووٹ ہی نہیں اس نے دی دوسری پارٹی کو, نئی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, اس نے دگنی ووٹ دی ہمیں, اور سارے یہ کہہ رہے تھے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. اس کی وجہ تھی کہ ہم نے ایڈمنسٹریشن, لوگوں کے لیے گورننس بہتر کی. ہم نے لوگوں کے لیے, جب لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی, جب پولیس ریسپانسو ہو گئی, جب بیوروکریسی نے صحیح کام کرنا شروع کیا, لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی, لوگوں نے ہمیں نکل کے ووٹ دی. اور وہ ووٹ پڑی ہے جو کبھی پختونخوا میں نہیں پڑی. ابھی بھی اس باری بھی ہم انشاءاللہ جس طرح پختونخوا میں پوری آپ کو موقع دیں گے کہ آپ کو کوئی پریشر نہیں ہوگا, آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا اوپر سے پریشر نہیں ہوگا کہ غلط کام کریں, سفارشیں کریں. کوئی جو آج اب تک کلچر بنا رہا ہے کہ ایک پریولیج ہوتی ہے کہ میں اگر اقتدار میں آؤں تو میرا پھر ڈسٹرکٹ میں ساری جو انتظامیہ جو پولیس ہے وہ میرا کام کرے, اچھا ہو برا ہو میرا کام کرے. آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں چاہتا ہوں ایک نیا مائنڈ سیٹ آپ کا چاہتا ہوں, ایک نئی سوچ. ہم کہتے ہیں نا کہ نیا پاکستان, نیا پاکستان, نیا پاکستان نئی سوچ ہے, اس کا نام ہے نیا مائنڈ سیٹ کا. ہمارا جو انفارچونیٹ ٹرانزیشن ہونی تھی ایک غلام کلونیل گورنمنٹ سے ایک آزاد ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے, وہ ہوئی نہیں ٹرانزیشن. یہ یاد رکھیں جب انگریز حکومت کرتا تھا تو عوام اس کو اپنی حکومت نہیں سمجھتی تھی. اس میں اگر گورنمنٹ کا ٹیکس چوری کرتی تھی تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ تو گورنمنٹ ہماری ہے ہی نہیں. اگر کرپشن بھی ہوتی تھی گورنمنٹ کے اگینسٹ تو وہ کوئی اس کو برا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ گورنمنٹ ہی ان کی نہیں تھی. یہ جو بڑے گورنر ہاؤس میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی رہتا تھا, آدھی آبادی غربت کی لکیر پہ, بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے, گندا صاف پینے کا پانی نہیں ملتا, اور ادھر ایک آدمی اتنے بڑے جب گورنر ہاؤس میں رہتا تھا اور اس عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ. تو یہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب ہم آزاد ہوئے تھے کہ ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں ایک ایک عوام کا پیسہ بچانا چاہیے. وہ جو ہم آئے ہم نے بھی ویسے ہی وہی انگریزوں کا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا جو وہ اپنے ملک میں نہیں کرتا تھا. آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جا کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. وہ ملک جس کا جی ڈی پی 50 مسلمان ملکوں کے برابر ہے, ان کے ذرا لیڈر دیکھیں کتنی سادگی میں رہتے ہیں, وہ سادہ زندگیاں گزارتے ہیں. اور ہم یہاں ایک مقروض ملک میں جو رہن سہن تھا, مجھے اب سوچیں 80 گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس کی, 524 نوکر ملازم. ایک مقروض ملک میں یہ کیسے کسی کا ضمیر گوارا دیتا ہے کہ یہ اتنا جو آپ خرچہ کر رہے ہیں ایک آدمی کے اوپر. اور پھر ہماری جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ان کا بھی رویہ, ان کو لوگوں کو اپنا نہیں سمجھا. جس طرح انگریز ٹریٹ کرتا تھا اسی طرح انہوں نے کیا. تو جو ہمارا چینج آف مائنڈ سیٹ آنا تھا وہ نہیں آیا. نیا پاکستان کا مطلب نیا مائنڈ سیٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو عام آدمی ہیں, جو ڈسٹرکٹس میں لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی, کیونکہ آپ لیڈرشپ بیٹھی ہیں, آپ نیچے ایسے چلو تھانے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ رسپونڈ کریں ان لوگوں کے لیے. عام آدمی ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے تھانے کچہری میں پٹواری سے. میں جب پہلے دفعہ میں نے بنا میاں والی کا, تو جب میں چکر لگا کے آتا تھا اتنی تھدی ہوتی تھی درخواستوں کی. آدھی پولیس کی ہوتی تھی کہ جی تھانے میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جھوٹا کیس ہو گیا, فلانا ہو گیا, کسی نے جی مخالف نے کیس کروا دیا, جو جیتا تھا وہ آ کے جو ہارتا تھا ان کے اوپر کیسز کروا دیتے تھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرٹ پہ چلیں, لوگوں سے انصاف کریں. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے دروازے کھلے ہوں, کھلی کچہریاں ہوں. ہم نے چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم نے پورا بتایا کہ جو چینج آیا تھا پختونخوا میں جس کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملی تھی, کس طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رسپانسو ہوئی, کس طرح پولیس رسپانسو ہوئی لوگوں کے لیے, لوگوں کی زندگیاں بہتر کی, اس لیے لوگوں نے ووٹ دی تھی. میں یہ بھی آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں, یہ انسانیت کا تقاضا ہے.
غریب ترین لوگ ہیں بیچارے، وہ بیچارے جو دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ان کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. آپ نے کمزور آدمی کو پروٹیکٹ کرنا ہے طاقتور سے. ہمارا پنجاب کا کلچر بن گیا، ہر جگہ ایک دو تین غنڈے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹس کے اندر، طاقتور ہوتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں کہ دوا تھانے کے ساتھ، عام آدمی بیچارہ پس جاتا ہے. تو میں آپ کا جو نیا مائنڈ سیٹ چاہتا ہوں کہ آپ نے عام آدمی کو پروٹیکشن دینی ہے، آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، آپ نے اس کے لیے دروازے اس کے سننا ہے. اس کو لوگ کئی دفعہ آپ ان کی بات سنیں اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں، کوئی رسپانس نہیں ملتا ان کو. ہم انشاءاللہ یہ مانیٹر کریں گے. ہم ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. ہم ہر جگہ اب تھینکس ٹو ٹیکنالوجی ہمارے پاس میرے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی کمپلینٹ سیل بنا ہوگا سارے پاکستان سے، وہاں بھی مجھے پہنچ رہا ہوگا انفارمیشن. چیف منسٹر کو بھی میں نے کہا ان کے کمپلینٹ سیل ہوگا، تاکہ ساری ہمیں رسپانس ہے. یہ گورنمنٹ رسپونڈ کرے عام آدمی کے لیے. عام آدمی کی زندگی ہم نے بہتر کر رہی ہے. سارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے عام آدمی کی زندگی بہتر کی، اس کو انصاف دیا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عام آدمی کو انصاف ملے. میں جو پولیس سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تھانوں کو آپ نے خود مانیٹر کرنا ہے. آپ ایس پی پولیس، آپ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو سب سے بڑا پولیس آپ ہیں سردار پولیس کے، جو تھانوں کے اندر آپ نے ریگولر مانیٹرنگ کرنی ہے کہ عام آدمی سے ظلم نہ ہو. یہ جو ہوتا ہے نا عام آدمی بیچارہ جو ٹھوکریں کھاتا ہے، اور وہ ظلم کا مطلب یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی، جس طرح ہمارے میاں والی میں جب میں دیکھتا تھا، وہاں طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ جب ظلم کرتے ہیں وہ تھانہ طاقتور کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ ہے وہ نظام جو کبھی نہیں چلا دنیا کے اندر. اللہ کی برکت اس ملک پہ نہیں آتی جدھر کمزور کو پروٹیکشن نہیں ملتی طاقتور کی. تو میں نے آپ کو صرف اس لیے دعوت دی تھی، یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان کا. اگر گورننس ٹھیک ہو گئی، میں آج آپ کے سامنے، میں ابھی سعودی عربیہ اور یو اے ای سے واپس آیا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں اتنا پیسہ آ سکتا ہے. ہم کوئی بھیک مانگنے نہیں گئے تھے، ہم انویسٹمنٹ لینے کے لیے گئے تھے. اور انویسٹمنٹ کے لیے ان کی صرف یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہاں آپ کی ریٹ ٹیپ بہت زیادہ ہے، وہاں لوگ رشوت لیتے ہیں، ہر جگہ پیسے مانگتے ہیں، اس لیے پیسہ نہیں آتا. نہیں تو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اتنی زبردست ہے. اس وقت جو لوکیشن پاکستان کا ہے، سب سے بڑی مارکیٹ اوپر چائنا ہے. اگر ہندوستان سے تعلقات ٹھیک ہو گئے تو دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ وہ ہے. وہ میں یہ امید ضرور رکھتا ہوں کہ یہ جو تکبر ہے ہندوستان کے، یہ کوئی لیڈرشپ کے اندر یہ جائے، ان کو کوئی غلط فہمی ہے. ہم ان سے جب دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں تو یہ برے صغیر میں غربت کم ہوگی، تجارت شروع ہو جائے گی. اس کو غلط نہیں لینا چاہیے کسی کو، اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ یہ ملک کے جو لوگ ہیں، یہ کسی قسم کا پریشر کسی دنیا کے کسی سپر پاور سے لینے والے نہیں ہیں. جب اگر اس طرح کی دھمکیاں دیں گے تو یہ تو ہم ساری قوم کھڑی ہے، مقابلہ کرنے کے کھڑے ہیں، اینڈ تک کھڑے ہیں. لیکن ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ دوستی کرو، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک ہے. اگر ٹریڈ ہوگی تو آگے بڑھیں گے. تو ایک طرف ہندوستان، چائنا ایک طرف، سینٹرل ایشیا کے اندر ریزروز ہیں انرجی کے، ایران ہے ایک طرف، گیس ریزروز ہیں. یعنی ملک ادھر اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے جدھر یہ جس وقت ہمارا گورننس ٹھیک ہو گیا یا انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی، یہ ملک ٹیک آف کر جائے گا. سیکنڈ یگسٹ پاپولیشن ہے. اوورسیز پاکستانی میں سب ایکسپرٹیز پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنے آ جائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. بلینز آف ڈالرز ہے ان کے پاس کیش، لیکن گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہے ان کی انویسٹمنٹ یہاں لانے کے لیے. تو گورننس کے لیے آپ کی ضرورت ہے. ہم تو پالیسی بنا سکتے ہیں، امپلیمنٹیشن آپ کریں گے. تو جس وقت گورننس سسٹم اس ملک کا ٹھیک ہوگا، یہ ملک ٹیک آف ہی نہیں کرے گا، یہ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. 1960s میں ہم سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہے تھے.
ہم دنیا مثال دیتی تھی پاکستان کی. میں جب بڑا ہو رہا تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی, اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پھر جدھر ہم جا رہے تھے اس سے آگے نہیں نکل سکتے. ہمارے سامنے سنگاپور اٹھا ہے, کہاں سنگاپور اور کہاں پاکستان تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور کا $50,000 پر کیپٹا ہوگا اور ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہیں گے. اس لیے کہ سنگاپور کا گورننس سسٹم ٹھیک کیا تھا, مہاتر محمد نے ملیشیا کا گورننس سسٹم ٹھیک کیا تھا, اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہم پاکستان کا گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے. اور ٹھیک کرنے کی دیر ہے, آپ دیکھیں یہاں انشاءاللہ کس طرح کی خوشحالی آتی ہے. میں آپ سے اینڈ میں پھر سے کہوں گا کہ یہ اپرچونٹی آپ نے پلیز جانے نہیں دینی. ایسی گورنمنٹس آپ کو ملیں گے نہیں جو آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنا پروفیشنلی کام کریں. ہم کوئی کسی قسم کا آپ کے اوپر سیاسی دباؤ نہیں ڈالیں گے کہ جی اس کی فلانے کی مدد کرو اور یہ غلط کام کرواؤ. یہ گورنمنٹ پہلی دفعہ آئی ہے جو جس طرح پختونخوا کی دورانی صاحب وہاں کے تب تھے آئی جی, آج ریٹائرڈ ہیں, آج وہ پولیس فورس کے ٹاسک فورس کے ہیڈ ہیں, ان سے پوچھیں کہ کس طرح ہم نے پولیس کو آئسولیٹ کیا سارے پولیٹیکل پریشر سے. اور یہاں اعظم خان ہمارے چیف سیکرٹری, اور اعظم خان شہزاد ارباب جب تھے تو تب ابھی بھی تھوڑا تھوڑا پولیٹیکل پریشر تھا, لیکن جب اعظم خان آئے تو ہم نے سارا پولیٹیکل پریشر ختم کر دیا تھا. تو یہ پوچھیں, یہ آپ کے پاس چیف سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم انشاءاللہ اسی طرح اب پنجاب کو ٹھیک کریں گے. تو میں پھر سے کہوں گا کہ اس میں مجھے آپ کی ضرورت ہے, میری ذات کے لیے نہیں, میرے ملک کے لیے آپ کی ضرورت ہے. اور آپ جتنا ہمیں اسٹرینگتھن کرتے جائیں گے ہم آپ کو اسٹرینگتھن کرتے جائیں گے. میں یہ بھی انشاءاللہ میں ریکگنائز کرتا ہوں کہ جو ہمارا سیلری سٹرکچر ہے وہ کاسٹ آف لیونگ کے ساتھ ساتھ نہیں چلا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ایک وقت پہ سیلریز تھیں. وہ ہمیں 1935 میں ایک کمشنر کی, ایک بریگیڈیئر کی 1 مہینے کی تنخواہ سے 72 تولہ سونا خرید سکتا تھا 1 مہینے میں. اور آج ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سچویشن وہ نہیں ہے جو جس طرح کی جو آپ کی کوالیفیکیشنز کی وجہ سے جو آپ کو تنخواہیں ملنی چاہیے وہ آج نہیں ہے. میں ریکگنائز کرتا ہوں, لیکن یہ برا وقت ہے, اچھا وقت آئے گا, یہ ملک اوپر جائے گا, اور انشاءاللہ آپ کو وہ تنخواہیں ملیں گی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی.